अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ बहुत बुरी खबरें हैं और कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं, कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए आज के ब्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में बहुत मिली जुली सी खबरें हैं, तो बेहतर है कि पहली जो खबर है वो अच्छी खबर से जनाब आज के ब्लॉग का आगाज़ किया जाए। आप लोग जानते ही हैं कि पिछले दिनों एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था, जहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई थी। और आपको याद होगा कि उस खातून ने ज़ख्मी हालत में जब अपना बयान दिया था, उस खातून टीचर ने, तो उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम अपनी छत की मरम्मत करवा सकते, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने घर के एक्सपेंस पूरे करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरा जो शौहर है वो फल की रेहड़ी लगाता है। और आपको पता है कि उसके बाद फिर मरीम नवाज़ जो हैं वो उस इलाके में भी गई थी, उन्होंने वहाँ जाके पूरा विज़िट भी किया था। और फिर उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए अनाउंस की है। आप लोग जानते हैं कि पंजाब में जहाँ एक स्कीम चल रही है जिसमें अपनी छत अपना घर के नाम से वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है वो हासिल कर सकते हैं, वहीं पर अब लोगों को घर की मुरम्मत और छतों की मुरम्मत के लिए भी आसान कर्ज जो है वो फराहम करने की गवर्नमेंट ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब इसके अंदर होगा क्या? इसमें आप अगर आपके घर की मेंटेनेंस आपने करवानी है तो 5 से 10 लाख रुपए तक आपको गवर्नमेंट जो है वो इस पे कर्ज देगी। कैसे? उसकी तफसीलात ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। और इसका फ़ायदा जो है कम आमदन वाले जो लोग हैं उनको मिलेगा। बिलाल यासिन है जी वज़ीर हाउसिंग पंजाब। बिलाल यासिन उनकी ज़ेर सदारत मुनक्किदा जो एक आला सतह का इजलास, उसमें ये फैसला किया गया है कि नए घरों की तामीर के साथ खस्ता हाल जो मकानात हैं उनकी मरम्मत और छत के लिए जो है वो 5 से 10 लाख रुपए अब आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस इनकलाबी स्कीम के तहत अब तक 1,70,000 ख़ानदानों को बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। और इसमें जो कम पैसों वाले लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इजलास से बात करते हुए कि तमाम कर्जे जो है मुकम्मल तौर पे बिला सूद होंगे, कम लागत और इंतहाई शफाफ तरीक़ाकार के तहत आपको फ़राहम किए जाएंगे। और शहरियों की सहूलत के लिए 5 से 10 लाख रुपए की आप गवर्नमेंट से यानी कि बिला सूद कर्जा लेकर उनको बाद में वो पैसा वापस कर देंगे और उसके बाद आप अपने घरों की मरम्मत जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लाइलाज मर्ज़ थे इस तरह के। अब लाइलाज तो नहीं है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में वो लाइलाज ही समझे जाते थे, क्योंकि उनसे रिलेटेड हॉस्पिटल नहीं होता था। अगर हॉस्पिटल होता था तो वो आपकी स्टेज देख कर कह देता था कि जनाब आपको एडमिट नहीं किया जा सकता। तो अब इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान में जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके जदीद इलाज के हवाले से हम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने तिब्बी सलाहियतों का म्यार कायम करते हुए कार्टिसल थेरेपी जो है, जिसको सेल थेरेपी कहा जाता है, इसको जदीद तरीका इलाज कहा जाता है, इसको कामयाबी से पाकिस्तान ने सर अंजाम दे दिया है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये एक पहला मरीज़ था जिसकी उम्र 21 साल थी और इसकी कामयाबी के साथ कार्टिसल थेरेपी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और वो शिफा याब हो चुका है। कैंसर से उसको बिल्कुल आराम सुकून से जनाब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। आर्मी मेडिकल कोर के माहिरीन ने बरसों की तहकीक के बाद पाकिस्तान में पहला कार्टिसल थेरेपी जो है उसको कामयाब बनाया है और इसमें मरीज़ को और उसके अहले खाना जो है उनको भी दिखाया गया है। पाकिस्तान अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होकर जदीद कैंसर के इलाज में अहम मकाम हासिल कर चुका है। कामयाब तिबी पेशरफ्त कौमी एतमाद को नई बुलंदी दे रही है, यानी कि कहने का मकसद यह है कि अब कैंसर का जदीद तरीका इलाज जो है वो होगा। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ कि पंजाब के अंदर आज से 1 साल पहले मरीम नवाज़ ने जब चाइना का दौरा किया था तो वो वहाँ से एक कैंसर की एक ऐसी मशीन लेकर आई थी कि जिन खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो उसका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन वो 3rd स्टेज वाले लोगों को ट्रीट नहीं कर सकती। यानी अर्ली स्टेज अगर आपकी है तो फिर नॉन इन्वेजिव तरीके से बिना सर्जरी के आपको आराम जो है वो आ जाता है। तो ये एक बड़ी ही कमाल की बात है। इसके अलावा एक और खुशखबरी साथ ही आपको दे देती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहली स्किमिंग बोट जो है वो अब पहुँच चुकी है, हमारी लाहौर की नहर के अंदर पहुँच चुकी है। अच्छा, ये जो स्किमिंग बोट होती है आपको पता हो, अगर आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो आपको पता ही होगा, जो लोग नहीं जाते उनको बता दूँ कि जो स्किमिंग बोट होती है बेसिकली इसका काम ये होता है, पानी वाली जगहों में जो लोग कचरा फेंकते हैं, बोतलें, कचरा जो फ्लोट कर रहा होता है पानी के ऊपर, उसको साफ़ करने के लिए स्किमिंग बोट होती है। और इसके अंदर अब ये लाहौर की नहर में चलेगी और ये जो प्लास्टिक, कचरा और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए बड़ी आसानी से ये बोट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ये जो बोट है, ये जो फुजला पानी के ऊपर तैर रहा होता है उसको आराम से जो है ना अपने अंदर वो कर लेती है अब्जॉर्ब, और
مطلب سارا وہ اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اسٹور کر لیتی ہے، اور پھر اس طریقے سے پانی جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں اکثر یہ بوٹ میں دیکھا کرتی تھی، اور میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ کاش یہ اسکمنگ بوٹ پاکستان کے اندر بھی ہو. یقین کریں کہ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی میرا دل خوش ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور ہمارا چپا چپا جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ صاف ہونا چاہیے. مریم نواز بڑی کوشش کر رہی ہیں، ابھی بھی یقین کریں لاہور کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جو اس قدر گندے ہیں، اس قدر گندے ہیں کہ الفاظ سے میں بتا نہیں سکتی. لیکن اس میں ساری جو نیگلیجنس ہے نا، وہ ان کی ستھرا پنجاب والوں کی ہے. یعنی کہ اگر ورکرز ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، مریم نواز نے پچھلے دنوں کافی ان کے اوپر برہمی کا اظہار بھی کیا تھا. اب چلتے ہیں بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر بڑی مزیدار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے، جب سے پاکستان نے ایران کے اندر میڈیشن کی ہے، امریکہ کے ساتھ قربتیں حاصل کی ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کا جو کباڑہ کر کے رکھ دیا ہمارے آرمی چیف نے، اس کے بعد سے انڈیا جو اپنی ہونے والی سبکی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر چھپاتا پھر رہا ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو وشو گرو بننے کا خواب تھا انڈیا کا، وہ چکنا چور ہو چکا ہے. اب ایسے میں نریندر مودی نے پچھلے 1-2 سالوں میں جتنے بھی کنٹریز کے دورے کیے ہیں، اس میں نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے جو وزیر مشیر ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک بڑی ہی چلاکی چلی. اور وہ چلاکی جو تھی وہ ایک بہت بڑا سکیم تھا، اور وہ سکیم فائنلی پکڑا گیا ہے. اب نریندر مودی کی ٹیم کرتی کیا تھی کہ جب بھی نریندر مودی کہیں جاتے تھے تو اس کے کچھ دن کے بعد جب وہ واپس بھارت میں، میرا بھارت مہان میں پہنچتے تھے، تو ان کی کچھ تصاویر جاری کی جاتی تھیں ان کی ٹیم کی طرف سے، جو کہ ان کے میڈیا کو دی جاتی تھیں، اور بتایا جاتا تھا کہ نریندر مودی اس ملک میں گئے ہیں، اس ملک کے دورے کے دوران اس ملک کے صدر نے نریندر مودی کو یہ والا ایوارڈ دیا ہے کیونکہ نریندر مودی کی گورنمنٹ بڑی ہی کمال کی جا رہی ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ اب وہ فائنلی سکیم جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. سکیم کیا تھا؟ برطانوی اخبار نے مودی کو غیر ملکی دوروں پہ ملنے والے اعزازات کے اوپر سارا ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور جو نریندر مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا ہے. برطانوی اخبار دی گارجین ہے جی، انہوں نے مودی کو غیر ملکی دوروں پہ ملنے والے اعزازات کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. اخبار نے لکھا ہے کہ مودی جو ہے اس کو جو بھی ایوارڈز دیے گئے ہیں، ان ایوارڈز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اخبار یہ کہتا ہے کہ مودی کو جتنے بھی ایوارڈز دیے گئے ہیں اس کے اوپر جو رائٹنگ ہے وہ اے آئی رائٹنگ ہے، یعنی مطلب وہ بنائی گئی ہے، ایسا ایوارڈ ان کو ملا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ایوارڈز کی نامنیز ہیں جو کہ اس ملک کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اخبار نے بڑا ہلیریس دعویٰ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایوارڈز ملے ہیں اس کے جو سپیلنگز لکھے ہوئے ہیں وہ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گارجین کا دعویٰ ہے کہ سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کا جو املا ہے وہ غلط تھا، اور یہ اے آئی کی مدد سے تیار ہونے والے تمام ایوارڈز تھے، یعنی کہ ریئلٹی میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو کہ مودی کو دکھا کر انڈیا کے 1 ارب سے زائد جو ان کے عوام ہیں ان کو بیوقوف اور پاگل بنایا گیا. اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ مودی جو ہیں وہ ایران جنگ لگنے سے پہلے جب اسرائیل کے دورے پہ گئے تو وہاں پر ان کو میڈل آف نیسٹ دیا گیا، اور ایسا کوئی ایوارڈ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی کہ جتنے بھی ایوارڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس سے پہلے وہ کیٹیگری ہی نہیں تھی، اس سے پہلے وہ ایوارڈ کسی شخص کو دیا ہی نہیں گیا تھا. تو میرے خیال سے جتنے بھی انڈینز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ نریندر مودی کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ کر دیں، کیونکہ نریندر مودی نے آپ سب کو چونا لگا دیا، آپ سب کو بیوقوف بنا دیا ہے، ماموں بنا دیا ہے، ماموں بنا دیا ہے. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ ایک اور گڈ نیوز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. خواتین جو ہیں انٹرپرینیور، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اچھا، انٹرپرینیور کہنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دوں، بہت سارے لوگ انٹرپرینیور کہتے ہیں، تو ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ انٹرپرینیور ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو آگے خبر جو ہے وہ دے دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھنا تھا، تو بہتر ہے کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں. مجھے یہیں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے ایک پکچر اپنی لگائی، اس میں میں نے لکھا مائی فرینڈ اینڈ آئی. تو اس میں کسی نے، بلکہ کسی نے نہیں، بہت سارے 90% لوگوں نے لکھا کہ آپ نے می کیوں نہیں لکھا، مائی فرینڈ اینڈ می. تو وہ می نہیں ہوتا، وہ آئے ہوتا ہے. تو آئے جو ہوتا ہے وہ شروع میں نہیں لگتا، وہ بعد میں لگتا ہے. یعنی اگر آپ 2 لوگ ہیں تو پہلے آپ کے فرینڈ کا نام آئے گا، بعد میں آپ کا آئے گا مائی فرینڈ اینڈ آئی. تو لوگ جو ہیں وہ غلط انگلش بولتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ آپ کو غلط بات کے اوپر، یعنی آپ کی جو صحیح بات ہے اس پہ غلط لوگ آپ کو آ کے ٹرول کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں کلیئر کر دوں، یہ نہ ہو کہ میرے بلاگ کے نیچے بھی کامنٹ سیکشن میں آیا کہ آپ نے انٹرپرینیور کیوں کہا ہے. تو صحیح ورڈ یہی ہوتا ہے. بہرحال ایسی سی پی جو ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس نے ایک بڑی خوشخبری خواتین کو سنائی ہے کہ وہ خواتین جو کاروباری افراد کی مالی معاونت کے لیے نئی ڈیجیٹل فائنینسنگ سہولت جو ہے وہ متعارف ان کے لیے کروا دی گئی ہے. اس اقدام کے تحت خود مختار خاتون کے نام سے ایک شریعہ
کمپلائنٹ فائنینسنگ پروڈکٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی، جس کے ذریعے سے 1 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کی خواتین کو مالی سہولت فراہم کی جائے گی. یعنی کہ خواتین جو ہیں وہ 1 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کر سکتی ہیں. اس فائنینسنگ سے مشینری خرید سکتی ہیں، آلات اور دیگر کاروباری ضروریات پوری کی جا سکیں گی، اور درخواستیں جو ہیں وہ حکیم موبائل ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آن لائن دی جا سکیں گی، جبکہ ادائیگی جو ہے وہ 1 سال کی مساوی ماہانہ اقساط میں کی جائیں گی. یعنی خواتین انٹرپرینور کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ 15 لاکھ روپے تک کا آسان اسلامی قرض وہ حاصل کر سکتی ہیں. خود مختار خاتون اسکیم کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی بہرحال گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اب اگلی خبر جو ہے نا، اس کو تو سننے کے بعد میرا دل دہل گیا. ابھی گزشتہ روز ہی تو میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ علامہ ناصر مدنی جو ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی دوران وہ جب خطاب اچانک سے بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر ایک دم سے یہ بات آئی تھی سامنے کہ شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن تھینک گاڈ ان کی رپورٹس کلیئر تھیں، اور پھر پتہ چلا کہ الیکٹرولائٹس پورے نہیں تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، ملتان کی گرمی میں اور اس طرح کی حبس میں وہ شدید بیمار بھی ہوئے، بے ہوش بھی ہوئے اور ہاسپٹلائز بھی ہوئے. تو اس کے اچانک بعد ایک اور کلپ منظر عام پر آیا جس میں شعیب اختر یہ کہہ رہے تھے کہ وسیم اکرم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پہلے تو آپ ذرا یہ کلپ سنیے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مشہور کرکٹر وسیم اکرم کا آج ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے. آج ان کا جنازہ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا جی، آپ لوگوں نے سن لیا. اس کے بعد جو ہے یہ خبر جو ہے وہ ہر طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس کے بعد جو وسیم اکرم کی وائف ہیں ان سے سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس خبر کی کیا حقیقت ہے. تو شنیرا جو ان کی وائف ہیں وہ سامنے آئیں اور انہوں نے لکھا، رسپانس ٹو فیک نیوز اینڈ اے آئی ویڈیو سرکولیٹنگ، آئی جسٹ ٹک دس ویڈیو فار یو اینڈ ایز یو کین سی از ان دا جم اینڈ سیمز ہی اوکے. تو شنیرا جو ان کی وائف ہیں وسیم اکرم کی، انہوں نے آ کے ایک اور ویڈیو پوسٹ کیا جس میں وہ جم کر رہے ہیں اور ڈمبلز اٹھا رہے ہیں، اور شنیرا نے کہا کہ کیا یہ آپ کو ٹھیک اور تندرست نظر نہیں آتے؟ تو لوگوں کو نا شرم آنی چاہیے کہ وہ آج کل اے آئی کا دور آیا ہے. اے آئی بنایا تھا گوروں نے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے، اور آپ نے اس کو اپنے مقصد کے لیے مینوپلیٹ کر کے غلط خبریں پھیلا کے جو ہے وہ اس کو کرنا شروع کر دیا. تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک بندہ ہٹا گٹا ٹھیک ٹھاک ابھی حج کر کے وہ آیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کیونکہ خبر بھی آئی تھی کہ شعیب اختر کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اب وسیم اکرم کی خبر آنا ایک دم اوبویسلی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کون سی خبر سچی ہے اور کون سی خبر جھوٹی ہے. تو ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اس خبر میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اور جو آپ نے شعیب اختر کا ویڈیو دیکھا ہے بیسکلی وہ لپ سنکنگ کی گئی ہے، وہ اے آئی سے بنایا ہوا ویڈیو ہے. تو شیم آن یو. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.